अहबाब برطانوی اخبار فنانشل ٹائم نے پاکستان کے حوالے سے یہ سٹوری بریک کی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ساحلی پٹی پر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر پسنی کے مقام پر ایک بندرگاہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ نیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ابھی نہ تو تسلیم کیا ہے اس رپورٹ کو، اور نہ ہی اس کو رد کیا ہے۔ تو اس میں پاکستان میں جو بلوچستان سے کراچی تک کی ساحلی پٹی ہے، یہ ایک بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے اور بڑی دنیا میں جیو اسٹریٹجیکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کو فطرت نے، قدرت نے اپنی فیاضیوں سے بہت نوازا ہے۔ مثال کے طور پر سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف ایک بندرگاہ ہے اور وہ ملک اس بندرگاہ کے سہارے چل رہا ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، ٹورزم ہے چھوٹی موٹی۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کو اس بات کی پیشکش کی گئی ہے تو پھر اس کے دیگر مضمرات ہوں گے چائنا کے حوالے سے، بیکاز جو دنیا کے بڑے پلیئرز ہیں وہ اپنے اسٹیک کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو پاکستان کو فرسٹ آف آل اپنے ملک کے انویسٹرز کو، عرب ممالک کے، ترکی کے انویسٹرز کو ان کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ آپ یہ بندرگاہ قائم کریں۔ اس سے ایک تو ملک کی جو ساورینٹی ہے اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان چیزوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔ تو مثال کے طور پر اگر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ایک ایئرپورٹ بنا سکتا ہے تو لاہور چیمبر آف کامرس، کراچی چیمبر آف کامرس اگر اس طرح کی پسنی میں بندرگاہ قائم کرنے کے لیے ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں ایک کنسورشیم کے تحت، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ ایک بڑی ہی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں کسی انٹرنیشنل معاہدے کی بازگشت ہوتی ہے تو لوگ واویلا شروع کر دیتے ہیں، قومی مفاد کی سیل سمجھتے ہیں اس بات کو۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حکومتیں اس معاملے کو ٹرانسپیرنسی کے ذریعے سے، پراپر اشتہار کے ذریعے سے، پراپر اس کی جو بڈنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کلیئر نہیں کرتی ہیں، اسی لیے لوگ پھر بدگمانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بندرگاہ امریکہ کو آفر کرنے کے پیچھے اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ جو پاکستان کے منرلز ہیں ان کو اس بندرگاہ کے ذریعے سے ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو منرلز ہیں ان کو کسی بھی لحاظ سے اس طریقے سے آکشن نہیں کرنا چاہیے کہ جو ملک بھی اس کو نکالے وہ اپنے ملک میں لے جائے، بلکہ اس کے لیے ایک پراپر اتھارٹی بنائی جائے اور صوبوں کے ساتھ پہلے سے معاملات طے کیے جائیں رائلٹی وغیرہ کے۔ تو وہ جو اتھارٹی ہے وہ اس بات کو فیزیبل بنائے کہ یہ جتنی بھی منرلز ہیں پاکستان کے اندر، ان کی لانگ ٹرم جو نکالنا ہے ان کے پاکستان کے اندر ہی پروسیسنگ پلانٹ ہوں اور ویلیو ایڈیشن پہ کام کیا جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک کپڑے کی قیمت 1000 روپے کے جی ہو تو جو لوگ اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، تو وہ تو کوئی 10,000 روپے کا کے جی بیچتے ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ منرلز دیے ہیں جن میں گیس ہے، تیل ہے، روڈیم ہے، لیتھیم ہے، تانبا ہے اور دوسری بے شمار دھاتیں ہیں، اللہ پاک نے بہت نوازا ہے پاکستان کو، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کریں، پروسیسنگ پلانٹ پاکستان کے اندر ہوں، اس کے ساتھ ہی پھر اس کی فنشنگ پہ، ویلیو ایڈیشن کے بعد اس کی فنش پروڈکٹس بنانے پہ ہم لوگ فوکس کریں۔ آفٹر آل وہ ممالک جنہوں نے اس کو لے کے جانا ہے انہوں نے بھی تو اس کو پروڈکشن میں ہی لے کے آنا ہے، فنش پروڈکٹس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیوچر میں پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی نوید آپ نے سنانی ہے تو اس پہ کام کیا جانا چاہیے اور اس پہ دن رات ایک کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کی بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں ان علاقوں میں، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم انڈیا اور دوسرے ممالک پہ ہی الزامات لگاتے رہیں، پاکستان میں جس طرح ہمارے ہاں میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے، اس کو پیرالل بری فوج کے مقابلے میں ایک بہت ہی اکوپڈ، ایک ٹارگیٹڈ اور ایک بہت بڑی فورس بنانا چاہیے جس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہوں، ہر قسم کی انٹیلیجنس ہو، تاکہ ساحلی پٹیوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اور اگر ہماری یہ بندرگاہیں چل جائیں جن پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، بن قاسم ہے، کراچی پورٹ ہے اور اپنا جو سا گوادر ہے، پسنی ہے، تو ملک کی تقدیر بدلنے میں بالکل بھی کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ لہٰذا اس پہ بالکل فوکسڈ ہو کے اور اس پالیسی کو بالکل ایسا فول پروف لیجسلیشن سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی گورنمنٹ جائے، مگر یہ جو پاکستان کا سکسیس کا ٹریک ہے، جو فائنینشیل ٹریک ہے، جو ایکسپلوریشن کا ٹریک ہے اور جو ڈیولپمنٹ کا ٹریک ہے، اس کو کوئی بندہ بھی روک نہ سکے، نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کی ترقی کا راستہ جس پہ لوگوں کو بالکل فوکس کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔